ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات یہ میں نے سورۃ الدہر کے پہلے رکوع کی آخری چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا میں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ ان کے اندر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں آ جائیں. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ایک آیت کا مطالعہ کریں گے. نیک لوگ شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. بس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈ. چاند جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے. شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سب لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری. اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حضرات ان آیات کی تشریح میں جانے سے پہلے میں اگر مختصراً اسی رکوع کے شروع کی چند آیات کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جن کا مطالعہ ہم نے اس سے پہلے کسی جگہ کیا تھا تاکہ سلسلہ کلام جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائے اور پچھلی باتیں جو ہیں اس سے اور آگے جو باتیں ہو رہی ہیں ان کا کیا تعلق ہے وہ ہماری ذہنوں میں پختہ ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدہر میں بات یہاں سے شروع کی ہے کہ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. یعنی یہ کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے ہر انسان کے اوپر کہ جب وہ کوئی قابل ذکر ہستی نہیں تھا, اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ بہت ہی ذلیل شکل میں موجود تھا. وہ ایک قطرہ تھا جو ٹپکایا گیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی تخلیق کی, اس پہ گوشت پوش چڑھایا, ہڈیاں بنائیں اور انسان کی شکل دی. تو انسان بننے سے پہلے جس شکل میں وہ موجود تھا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ معاشرے میں کسی مجلس میں کسی تہذیب میں بیٹھ کر کے آدمی اس کا تذکرہ نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر ایک وقت یہ گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا. اس کے بعد ہم نے اس خطرے سے انسان کی تخلیق کی اور کیوں تخلیق کی پھر اس کی وجہ اس نے بتائی کہ نبتلی ہے تاکہ ہم اس کو مبتلا کریں, تاکہ ہم اس کو ابتلا میں ڈالیں, تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں, تاکہ ہم اس کا امتحان لیں. تو یہ وجہ ہے انسان کی تخلیق کی. اور پھر یہی نہیں کہ ہم نے صرف اس کو تخلیق کر کے چھوڑ دیا کہ ہم اس کا امتحان لے رہے ہیں, بلکہ امتحان میں کامیابی کے لیے جو وسائل, جو سر و سامان اور جو اکوپمنٹس ہونے چاہیے وہ بھی ہم نے اس کو دے دیے. ہم نے اس کو سمیم بصیرہ بنایا, یعنی سننے والا اور دیکھنے والا گویا ایک آڈیو ویژول نظام جو ہے وہ پورے کا پورا انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم نے اس کو وسائل دے دیے بلکہ ہم نے اس کو راستہ بھی دکھا دیا, یعنی وہ راستہ بھی جس پر چل کر کے وہ فلاح حاصل کر سکتا ہے, امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو
تو ان دو باتوں کے بعد کہ ہم نے اس کو وسائل دے دیے، ہم نے اس کو طریقہ دے دیا، ہم نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، ہم نے دیکھنے کی اور پرکھنے کی صلاحیت دے دی، اس کے بعد ہم نے اس کو راستے بھی بتا دیے کہ اس راستے پر چلنا ہے۔ یہ راستے جو ہیں پیغمبروں کے ذریعے سے اور کتابوں کے ذریعے سے ہم نے انسان کے سامنے رکھ دیے۔ اب انسان چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو کفر کرے، یعنی چاہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور اپنی تخلیق پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور امتحان میں کامیاب ہو، اور یا پھر یہ چاہے تو وہ ناشکری کرے، وہ کفر کرے، باتوں کو جھٹلائے، اپنے اوپر پردہ ڈالے اور وہ سارے کام کرتا رہے کہ جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ہدایت کی۔ اب اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں، جو اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھتے اور اگر مقصد سمجھتے بھی ہیں تو اس میں کامیاب نہیں ہوتے، ان کے لیے ہم نے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جس میں توق ہوگا، جس میں زنجیریں ہوں گی، جس کے اندر وہ جکڑ دیے جائیں گے۔ اب بات یہاں پر ہوئی ان لوگوں پہ جو کفر کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے، اپنی تخلیق کے اوپر غور نہیں کرتے۔ اب آگے جو آیات میں نے آپ کے سامنے آج پیش کی ہیں وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو شکر کرتے ہیں، یعنی جو اپنی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہیں ان کو وہ بروئے کار لاتے ہیں، اور بروئے کار لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شاکر بندے ہیں، اور ان کے لیے ایک دوسرا لفظ اس نے استعمال کیا کہ یہ ابرار ہیں، یعنی یہ وہ نیک لوگ ہیں۔ ابرار جمع ہے بر کی، عربی میں ایک لفظ ہے بر، ہم سب آپ جانتے ہیں بر کے معنی ہے نیکی، اور بر اگر اس کو کر دے آپ زبر لگا دیں تو اس کی معنی نیکی کرنے والا، اور پھر اس کی جمع ہے ابرار یعنی نیکی کرنے والے لوگ۔ اب یہ نیکی کرنے والے لوگ کون ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں اور ان کی کیا جزا ہے، یہ وہ باتیں ہیں مختصراً جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمارے سامنے رکھی۔ اب فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک بندے جو ہیں وہ پیئیں گے اس پیالے میں سے کہ جس کا مزاج جو ہے وہ کافور کا ہوگا۔ اب یہاں مزاج کے معنی آپ سمجھ لیں، مزاج کے معنی ہے کہ جس کا مزہ، جس میں ایک آمیزش ہوگی کافور کی، یعنی جیسے شربت ہم لوگ بناتے ہیں، شربت کے اندر ہم نیمبو نچوڑ دیتے ہیں یا کبھی ہم نے عرق گلاب ڈال دیا یا کوئی اور چیز ڈال دی کہ جس کی وجہ سے شربت کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ ایسا شربت پیئیں گے کہ جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی، کافور کی ملونی ہوگی، اس سے اس کا مزہ جو ہے وہ کافی دوبالا ہو چکا ہوگا، اور وہ اس میں جو ان کو لطف آئے گا وہ لطف ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ چیزیں متشابہات میں سے جنت کی جو تفاصیل ہیں ان تفاصیل کا کوئی مزہ بتانا یا صحیح صورتحال کا نقشہ کھینچنا نہ یہ احادیث میں ہے نہ یہ قرآن میں ہے۔ جن الفاظ میں ہمارے سامنے ہے وہ ہے، لیکن ہم اس کا تصور صرف اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ یقیناً کافور کوئی ایسا مزہ رکھنے والی چیز ہے کہ جس کو اگر شربت میں ڈال دیا جائے تو اس سے شربت کا مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ یہ کافور ہے کیا چیز۔ عینن یشرب بہا، یہ ایک چشمہ ہے۔ عین جسے ہم کہتے ہیں، عین کے معنی چشمہ، عربی میں عین کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو چشمہ کہتے ہیں، فارسی میں چشمہ کہتے ہیں، کہ یہ ایک چشمہ ہے کہ یشرب بہا، جس سے پیئیں گے یا پیتے ہیں کون لوگ؟ عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ دیکھیے بات وہی شروع ہوئی، ابرار یعنی نیک بندے جو نیکی کرنے والے ہیں، انہیں کو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے عباد اللہ، کہ اللہ کے بندے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں لفظ عباد استعمال کیا ہے یا عبد استعمال کیا ہے تو وہ عام معنوں میں استعمال نہیں کیا ہے الا ماشاء اللہ، دو ایک جگہ کے علاوہ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ عباد الرحمن ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ عباد اللہ ہیں، تو ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور ان کے احکامات کا اتباع کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمن یا عباد اللہ کہلاتے ہیں۔ اور یہی مختلف طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے نیک بندوں کو پکارنے کے۔ کہیں مومنون کہہ دیا ان کو، سورہ مومنون میں دیکھیے تو قد افلح المومنون ہو گیا، سورہ الفرقان میں دیکھیے تو عباد الرحمن ہو گیا، یہاں دیکھیے تو عباد اللہ ہو گیا اور ابرار ہو گیا۔ غرض یہ کہ یہ مختلف لقب ہیں، مختلف انداز ہے اللہ تعالیٰ کا ان نیک بندوں کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون پر چلتے ہیں، بتائے ہوئے کام کو کرتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے وہ رکتے ہیں، خواہ اس میں ان کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑے۔ تو اب یہاں ہمارے سامنے جو عباد اللہ ہیں یہ وہ نیک بندے ہیں یا وہ ابرار ہیں کہ جن کی خصوصیات اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے گا۔ یہاں تو شروع میں اس نے ایک انعام بتا دیا کہ ان کا انعام یہ ہے کہ یہ جنت میں یہ شربت پلایا جائے گا ان کو، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جو ہے جنت کا ایک چشمہ ہے، اس کا نام ہے،
اور پھر آگے ان کی خصوصیت یہ بھی ہو جائے گی کہ یہ فجرونہا تفجیرا، وہ اس کو پھاڑ لیں گے جہاں وہ چاہیں گے. یعنی وہ چشمہ جو ہے وہ ان کے پاس چشمے کے پاس نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ جب وہ خواہش کریں گے تو وہ چشمہ ان کے پاس پھوٹ پڑے گا اور وہ اس کا پانی وہ لے لیں گے. وہاں ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی کہ وہ کدال اور پھوڑا لے کر کے پھاڑیں گے اس کو. یہ فجرونہا جو ہے یہ فجرہ سے، فجرہ کے معنی پھاڑنا. جیسے صبح فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو لفظ فجر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ تاریکی کو پھاڑ کر کے اور دن طلوع ہوتا ہے. تو گویا یہ کہ ایک چیز دوسری چیز سے علیحدہ کی گئی. تو یہاں پر جو مفہوم ہے وہ یہی کہ یہ نیک بندے جب چاہیں گے، جب خواہش کریں گے کہ ہم کو کافور کی آمیزش چاہیے اپنی شربت میں، اسی وقت وہ چشمہ ان کے سامنے پھوٹ پڑے گا اور اس کا وہ پانی جو ہے یا اس کی جو بھی شربت ہے وہ اس کو حاصل کر لیں گے. یہ تو ایک خصوصیت ہوئی، ایک انعام ہوا. اب یہ کون بندے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ قرآن میں وہ ایک جگہ تفصیل سے یہ لکھ دے کہ جی میرے نیک بندے وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں، 1 2 3 4 5 کر کے آپ گننا شروع کر دیں، یا ہمارے عباد الرحمن وہ بندے ہیں کہ جن کی یہ خصوصیات ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی موقع اور محل ہوتا ہے تو اس کے مناسبت سے چند خصوصیات وہاں پر وہ گنا دیتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ مومنون میں یہ ہے کہ وہ بندے ہیں کہ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، یہ وہ بندے ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہاں چند خصوصیات گنا دی اللہ تعالیٰ نے. سورہ فرقان میں جہاں عباد الرحمن کا، وہاں چند اور خصوصیات گنا دی کہ یہ وہ نیک بندے ہیں جب چال چلتے ہیں تو میانہ روی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ منہ نہیں لگتے، ان کو سلام کر کے ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جو اپنی راتیں قیام میں اور سجدے میں اور رکوع میں گزارتے ہیں. یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جو جنت کی طلب رکھتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. یہ وہ نیک بندے ہیں جو شرک نہیں کرتے، جو قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے، جو اگر غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتے ہیں. یہ وہ نیک بندے ہیں کہ جو قرآن کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیں تو تفصیل آپ کو ہر جگہ کچھ نہ کچھ وہاں مل جائے گی. اسی طرح سے چند خصوصیات نیک بندوں کی ہمارے سامنے اب آ رہی ہیں یہاں پر. ان میں سے پہلی خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ یوفون بالنذر، کہ وہ اپنی نظر سے وفا کرتے ہیں، یعنی اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. اب پہلے ذرا ایک بات یہ غور کر لیجیے کہ یہ نظر کیا چیز ہے، کس قسم کی نظریں ہم مان سکتے ہیں اور کس قسم کی ہم کو نہیں ماننی چاہیے. احادیث میں یہ آتا ہے کہ نظر کو 4 قسموں میں تقسیم کیا گیا. ایک نظر تو وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول نے ہمارے اوپر واجب کر دی ہے، اس کا پورا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے. اب آپ نظر کے معنی کی سمجھ لیجیے. نظر کے معنی کیوں ہم لوگ نظر کیوں مانتے ہیں؟ وہ اسی لیے مانتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام جو ہے وہ ہو جائے تو ہم اس کے بدلے میں کچھ صدقہ کر دیں گے، کچھ خیرات کر دیں گے، کچھ عبادت کر دیں گے، گویا اللہ کے راستے میں کوئی چیز ہم کر دیں گے تاکہ ہمارا وہ کام ہو جائے. تو اب اللہ اور رسول نے جو نظر ہم پر واجب کی ہے وہ یہ کہ جب ہم کوئی عبادت کریں، اس عبادت میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی فروگزاشت ہو جائے، تو اس غلطی کی معافی کے لیے اور ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے ہم کو کچھ اللہ کے سامنے نظر کرنا ہے، ہم کو کچھ پیش کرنا ہے. یعنی جس کو ہم دوسرے معنوں میں شرع کے لفظ میں فدیہ کہتے ہیں، یا دم کہتے ہیں، یا فائن یا معاوضہ، جو چاہیں آپ کہہ لیں. آپ حج کرنے جاتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، آپ دعا بھی مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حج کو قبول فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، فروگزاشتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا فدیہ دیتے ہیں. یعنی جیسی غلطی ہو آپ سے، اگر بڑی غلطی ہو گئی ہے تو آپ دم دیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس عبادت کے سلسلے میں، اس کے بدلے میں ہم اللہ کی نظر یہ بات کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں یہ چیز خرچ کر رہے ہیں. تو یہ تو وہ نظر ہے کہ جو اللہ اور رسول نے ہم پر واجب کر دی ہے، جس کو ہمیں پورا کرنا لازم ہے ہمارے لیے، ورنہ ہماری عبادت جو ہے وہ لٹکی رہے گی اور وہ قبول نہیں ہوگی. ایک دوسری نظر ہے، وہ بھی نظر جو ہے وہ جائز ہے. وہ یہ کہ آپ اپنی کسی بات کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ وہ جائز کام ہو، کہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، نفل نمازیں پڑھوں گا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کروں گا، وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ کام کہ جو جائز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا مقصود بھی جائز ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اور دوسرے یہ کہ اس کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کے نظر جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہونی چاہیے، وہ بھی شرع میں اس کا یعنی جواز ہونا چاہیے کہ ہاں آپ کو اس کی اجازت ہے. یہ تو نظریں جو ہیں یہ نظر تبرر کہلاتی ہیں، یعنی نیکی کی نظریں کہلاتی ہیں. 2 نظریں اور ہیں کہ جو نیکی کی نظریں نہیں کہلاتی اور جن کے بارے میں احادیث ہیں کہ سخت قسم کا گناہ ہے اور ایسی نظر ہمیں ماننی نہیں چاہیے.
اور اگر ہم مان لیتے ہیں تو ہم کو اسے توڑ دینا چاہیے اور نظر توڑنے کا کفارہ بھی دینا چاہیے. یعنی آپ اس بات کو سمجھ لیجیے کہ ایک تو یہ کہ غلط نظر ماننی نہیں چاہیے، لیکن اگر مان لیا ہے تو اس کا توڑنا لازم ہے، اور توڑا ہے چونکہ نظر آپ نے، لہذا کفارہ دینا بھی لازم ہے. یہ دو باتیں ساتھ ساتھ سمجھیے. یہ نہیں کہ جی ہم نے توڑ دیا تو کفارہ کس بات کا، یا کفارہ اس لیے ہم دے رہے ہیں کہ ہم نے نظر توڑ دی. توڑنا تو ہے ہی آپ کو، ورنہ آپ گنہگار ہیں. اور کفارہ اس لیے کہ آپ نے یہ چیز اپنے اوپر نافذ کر لی کہ جس کو آپ کو پورا کرنا ہے اور وہ آپ پورا نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ کو اس کا کفارہ دینا ہے. یہ دو نظریں جو ہیں وہ، ایک نظر تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی نظر مان لیں کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے تو میں کوئی مستحب چیز جو حلال ہے، جو جائز ہے میرے لیے، اس کو میں اپنے لیے ناجائز کر لوں. کہ جی آج سے میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، آج سے میں فلاں کام نہیں کروں گا، آج سے میں کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا کہ جو شرع کے تحت تو جائز ہے لیکن آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا ہے، جس کی اجازت آپ کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دینا یا کسی چیز کو حلال قرار دینا، یہ اختیار صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا جائے. لہذا اگر آپ کی نظر یہ ہے کہ آج اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں آج سے یہ کام نہیں کروں گا جو جائز ہے، جو مستحب ہے، جو کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے اوپر نافذ کر لیا کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے، یہ سب گناہ ہے اور اس کا توڑنا لازم ہے اور اس کا کفارہ بھی دینا ہے. ایک چوتھی نظر یہ ہے کہ آپ ایسی نظر مان لیں کہ اگر میری یہ بات پوری ہو جائے تو میں یہ کام نہیں کروں گا یا کروں گا. پہلے یہ تھا کہ نہیں کروں گا، اب یہ کہ کروں گا. اور کیا کام کروں گا کہ جو ناجائز ہے، جس کو شرع نے منع کیا ہے، جس کو خدا اور رسول نے قانوناً ممنوع قرار دے دیا ہے شرع کے اندر، اس کو اگر اپنے اوپر آپ نافذ کر لیں تو وہ بھی ناجائز ہے. یعنی وہی حرام اور حلال والی بات ہوئی کہ نہ تو آپ کسی چیز کو حلال قرار دے سکتے ہیں، نہ آپ کسی چیز کو اپنے پر حرام قرار دے سکتے ہیں. تو اس قسم کی جو نظریں ہیں وہ سب اس کی تاکید ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ایسی نظروں کو توڑ دینا چاہیے اور ان کا کفارہ دینا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھ دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے حدیث سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے دھوپ میں ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے پوچھا لوگوں سے کہ انہیں کیا تکلیف ہے، یا دھوپ میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں ایک پیر کے اوپر. ان کا جی انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں دھوپ میں ایک پیر پہ کھڑا رہوں گا. تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں، اپنی صحت برباد کریں اور ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ کو آپ کو ایک ٹانگ سے یا دو ٹانگ سے دلچسپی نہیں ہے، جو جسم آپ کو دیا ہے اس کو استعمال کریں آپ. اور آپ نے پھر حکم دیا کہ ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. اب وہ ہٹائے گئے. وہ دیکھیے، حالانکہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے، یہی ممنوع ہے کیا شرع میں یا قانون میں، لیکن فطرت کے خلاف ایک بات ہو رہی ہے کہ جس کو پسند نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ نے کیسے اپنے اوپر نافذ کر لیا کہ جی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں ٹانگیں دی ہیں، ان کو آپ استعمال کریں. اللہ یہ کہ ایک ٹانگ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو آپ کو استعمال نہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے. پھر ایک دوسرا واقعہ دیکھیے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے ننگے پیر اور ننگے سر قافلے کے ساتھ چل رہی ہے، حج کے لیے جا رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا، یہ عورت کہاں جا رہی، کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ صاحب اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو میں ننگے سر اور ننگے پیر حج کے لیے جاؤں گی. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ننگے پیر جو ہے اور ننگے سر رہے، اس سے کہو کہ یہ چادر اوڑھے. یعنی عورت تو دیکھیے بال کھول رہی ہے، نسینہ کھول رہی ہے اپنا، جبکہ شرع کے خلاف ہے یہ بات. تو آپ نے کہا اس سے کہو کہ یہ چادر اوڑھے اور سواری پہ جائے. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیدل جائے، حالانکہ پیدل جانے میں کوئی ممنوع نہیں ہے شرع میں. لیکن چیز جو یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ایک چیز کو نافذ کر لی ہے لازماً کہ جو شرع کی طرف سے نافذ نہیں ہے آپ کے اوپر. تو اس قسم کی نظریں جو ہیں وہ توڑنی چاہیے ہم کو، اور ان کو ہمیں پورا نہیں کرنا چاہیے اور اس کا کفارہ دینا چاہیے. لیکن وہ نظریں کہ جن کو ہم نے مانی ہیں اور جائز ہیں شرعاً، انہیں تو پورا کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی یہ نظر یہ مان لے کہ صاحب اگر میرا کام ہو گیا تو میں اپنی پوری مال و متاع جو ہے اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا. بڑا اچھا جذبہ ہے، لیکن اس پر بھی پابندی ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی نے ایسی نظر مان لی ہے تو اس کو کم سے کم 2 مہینے کا اپنا نان و نفقہ روکنا ہوگا، اس کے علاوہ جو کچھ بچتا ہے وہ خیرات کرتے ہو. یعنی سے مراد یہ ہوئی کہ آپ اپنے کو فاقے میں مبتلا نہیں کر سکتے، آپ اپنے اہل و عیال کو فاقے میں مبتلا نہیں کر سکتے. آپ کی نظر کی وجہ سے دوسرے کے اوپر برا اثر نہیں پڑنا چاہیے، اور نہ آپ کے اپنے نفس پر پڑنا چاہیے، نہ آپ کے اپنی صحت پر پڑنا چاہیے.
دوسرے ائمہ نے امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اگر اس نے ایسی کوئی نظر مانی ہے تو صرف 1/3 وہ خیرات کر سکتا ہے، 2/3 پھر بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے صریح خلاف ورزی ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ مال جو ہے اپنا خیرات کر دیں۔ آپ سعد ابن وقاص کا یہ واقعہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے، سخت بیمار تھے اب آپ کو بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاتمی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال جو ہے میں صدقہ کر دوں، اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا آدھا مال جو ہے اللہ کی راہ میں دے دوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا، میں اپنا 1/3 مال اللہ کی راہ میں دوں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر مقصد یہ ہے کہ ہاں، یہاں تک کی اجازت ہے۔ تو یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہم جب نظر مانیں اور اس کی نظر کے بدلے میں جو چیزیں ہم اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں، ہماری استطاعت بھی ہے اس کی یا نہیں، ہم اسے کر بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ پھر آخر میں ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا کہ جو ان ساری باتوں کی وضاحت یوں کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نظر نہ مانا کرو، یعنی گویا اب نظر کا ماننا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب یہ پھر قرآن میں کیسے ہے کہ نظر کے ساتھ وفا کرو؟ اب اس کا بیک گراؤنڈ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ سورۃ الدہر جو ہے یہ مکی سورت ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوئی۔ مکہ معظمہ کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ہے کہ جب اسلامی قوانین نافذ نہیں ہوئے، شرع ہمارے سامنے نہیں آئی، معاشرے کے جو مسائل ہیں، جو روزمرہ کے طریقے ہیں، وہ ہمارے سامنے نہیں آئے۔ ابھی تک وہی طریقہ اختیار کیا جا رہا تھا جو کہ کفار میں اس زمانے میں رائج تھا۔ کفار میں یہ ایک نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا کہ نظر مانے آدمی، اور نظر جب پوری ہو جائے تو پھر وہ نظر کو پورا کرے۔ تو یہ اسی پس منظر کے تحت یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے۔ لیکن مدنی زندگی میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننا ممنوع قرار دے دیا۔ آپ نے یہ کہا کہ لوگوں نظر نہ مانا کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نظر ماننے سے تم اپنی قسمت کو بدل دو گے تو ایسا ہونے سے رہا۔ البتہ اللہ تعالیٰ، اب تک جو مانی گئی سو مانی گئی، ختم ہو گئی بات۔ دوسری بات جو کہی گئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم کوئی بارگیننگ کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے بارگین کرنے کا، بزنس کرنے کا کہ جی آپ میرا یہ کام کر دیجئے تو پھر میں بھی نظر کر دوں گا، اگر آپ نے میرا کام نہیں کیا تو میں بھی نہیں کرتا، خیرات کرتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سے ہم اس کی جو قسمت، جو اس نے ہماری قسمت لکھ دی ہے، اس نے جو نظام بنا دیا ہے، اس نے جو پلاننگ کر دی ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس میں بندے اس طرح سے مداخلت نہیں کر سکتے کہ ہر شخص نظر مان کے کھڑا ہو جائے کہ جی اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بنایا ہوگا، جو بنایا ہوگا اب دنیا میں ہر شخص نظر مان رہا ہے، صبح شام اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی ترکیبیں بدل رہا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات جو اس کی وضاحت ہے اس حدیث میں، دیکھیے بڑے غور سے سنیے، وہ یہ کہ نظر ہم مانتے ہیں کہ ہمارا کام کریں تو ہم آپ کا کام کریں گے، ورنہ میں یہ پیسہ آپ کو دینے والا نہیں۔ حالانکہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم ضرورت مندوں کا جو معاشرہ میں ہے ان کے اوپر مال خرچ کریں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، اسیر ہوں، قیدی ہوں، مسافر ہوں، مہمان ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں، اعزاء اور اقارب ہوں، دوست ہوں، پڑوسی ہوں، جاننے والے ہوں، جو بھی ہوں، ان سب کی ضروریات کو اپنے سامنے رکھنا اور وقت پر ان کے کھڑا ہونا، یہ اسلام کی اور قرآن کی تعلیم ہے۔ اور جو نہیں کرتا وہ اس تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے شرط نہیں بنانی چاہیے ہم کو۔ اب آگے فرمایا کہ ایک تو خوبی یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو وعدہ کیا اس کو آپ پورا کیجیے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ نیک بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ نیک کام کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ برے کام سے بچتے نہیں ہیں۔ ایک تو اللہ کا اجر چاہتے ہیں، انعام چاہتے ہیں، اس لیے نیک کام کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، ڈر کی وجہ سے بھی نیک کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے سے کام کیے جاتے ہیں اور دونوں ہی صحیح کام ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھیں آپ کہ اگر آپ قیامت کے عذاب سے ڈر کے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ قبول نہیں ہے، نہیں، وہ قبول ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ قیامت سے ڈریں، آپ آخرت سے ڈریں، آپ اس سخت دن سے ڈریں کہ جس دن حساب کتاب ہوگا، اور اس سے بچنے کے لیے آپ نیک کام کریں۔ تو نیک بندے جو ہیں یہ دونوں طرح سے یہ کام کرتے ہیں، اور اسی کا یہاں حوالہ ہے کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، کہ جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ یعنی جب لوگ نیکی کا کام کریں تو اس تصور کے ساتھ کریں کہ قیامت کا تصور کیجئے کہ سورج جو ہے بہت ہی قریب آ جائے گا، آپ کا بھیجا کھول رہا ہوگا، زبان آپ کی باہر نکلی پڑ رہی ہوگی، حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہوں گے، اور پیاس پیاس کر رہے ہوں گے، آپ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، سروں پہ سایہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا ہوگا۔ جب یہ صورت حال وہاں ہوگی، جب آدمی غور کرتا ہے کہ میری بھی صورت حال وہاں ہوگی یہ ایسی،
پھر اس سے بچنے کے لیے اگر اس کے ڈر کی وجہ سے بھی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ابرار میں شمار کرتا ہے، انہیں بھی عباد اللہ میں شمار کرتا ہے کہ ہمارے یہ نیک بندے اس دن سے ڈرتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیکی کرتے ہیں۔ پھر نیکی کیا کیا کرتے ہیں؟ ایک نیکی تو آپ نے دیکھی کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں، دوسری دیکھیے وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، یہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں آج کل دیکھیے بڑی بحث ہوتی ہے نا، کھانا کیوں کھلاتے ہیں کہ صاحب یہ کیوں کھلا دیا آپ نے، وہ کیوں کھلا دیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ اور احادیث میں بھی آپ دیکھیے کہ لوگوں کو کھانا کھلانے کی کتنی تاکیدیں ہیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا اسلام اس کا ہے کہ جو سلام کرے جس کو وہ جانتا ہو اور جس کو نہ جانتا ہو اس کو بھی، اور یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ یہ دو باتیں یہ میں نے صحیح حدیث آپ کو بتائی۔ سب سے اچھا اسلام اس کا ہے کہ جو سلام کرے اس کو بھی کہ جس کو وہ جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتا، اور یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ خیر بہرحال یہ بات یہاں آ گئی، لیکن یہاں جو بات آ رہی ہے سامنے وہ یہ کہ یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ ایک تو تشریح یہ کی ہے مفسرین نے، اور دوسری تشریح یہ کی ہے کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں خود کھانے کی محبت رکھتے ہوئے، یعنی کہ یہ تو ہم نے محنت کی ہے، یہ مال ہم نے کمایا ہے، یہ کھانا ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ ہم نے کسی دوسرے کے لیے تو نہیں بنایا، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم خود کھانا چاہتے ہیں، یہ کھانا ہم نے اپنے لیے اس کو مہیا کیا ہوا ہے، ہم دوسرے کو کیوں کھلائیں، اس کے باوجود اسے وہ کھلاتے ہیں۔ تو علی حبہ کی دونوں تشریح کی ہے مفسرین نے، ایک تو اللہ کی محبت میں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کھلاتے ہیں، اور ایک یہ کہ خود کھانے سے محبت ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، اس کو اتنی مشکل سے ہم نے حاصل کیا ہے، اتنی آسانی سے تو رزق نہیں حاصل ہو جاتا، محنت کرنی پڑتی ہے، پسینہ بہانا پڑتا ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کر کے کام کرنا پڑتا ہے، صبح سے نکل کے شام تک جانا پڑتا ہے، اس کے بعد اب گھر میں آتے ہیں پھر ہم کچھ کماتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہم دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی ہے؟ یہ سب سمجھنے بوجھنے کے باوجود جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں و یتیموں و اسیرا، یعنی مسکین لوگوں کو، یتیم لوگوں کو اور قیدیوں کو، یہ تو چند مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پوری فہرست بتا دے آپ کو، کہیں پہ کچھ لوگوں کا نام لیتا ہے، کہیں پہ کچھ کیٹیگری کا نام لیتا ہے، کہیں پہ کچھ نام لیتا ہے۔ تو یہ نیک بندے ہمارے یہ کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں بھی کھلاتے ہیں اور کھانے سے ان کو محبت ہوتی ہے تو بھی کھلاتے ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھیے، کھانے سے محبت ہونے کے زمانے یہ ہے کہ وہ کھانا آپ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے اور کافی نہیں ہے خود آپ کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی مہمان آ گیا ہے آپ کے گھر میں تو وہ کھانا آپ اسے کھلا دیتے ہیں۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس کا واقعہ بھی آپ سن لیجئے کہ ایک مہمان آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ میں آج مجھے کوئی کھانا کھلا دے، مسافر ہوں یہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ اپنے گھر میں ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے کہ بھی کیا کچھ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن آپ کے تمام گھروں سے یہ جواب آیا کہ صاحب آج تو یا تو اللہ ہے اور یا پانی ہے بس۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے پوچھا کہ بھئی کوئی ہے کہ جو اس بندے کو لے جائے کھانا کھلائے؟ ایک صحابی ان کو لے گئے کہ چلیے آپ میرے ساتھ۔ گھر میں پہنچے، اپنی بیگم سے پوچھا کہ بھئی ہے کچھ کھانے کو؟ تو انہوں نے کہا بس اتنا کھانا ہے کہ تھوڑا بچوں کو کھلا دیا جائے اور کچھ بچے تو ہم لوگ کھا لیں بس۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کرو کہ بچوں کو تو کسی طرح سے سلا دو، اور اس کے بعد جو کھانا بچتا ہے وہ لاؤ رکھو ہم سب کے سامنے، اور جب ہم لوگ کھانا کھانے لگ جائے تو کسی بہانے سے تم یہ چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے، اور جب اندھیرا ہو جائے تو تم بھی اپنا ہاتھ اور منہ چلانا اور ہم بھی اپنا ہاتھ اور منہ چلائیں گے تاکہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، اور کھائے گا صرف مہمان۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کھانا تو لا کے رکھ دیتی ہے، کسی بہانے سے وہ چراغ جو ہے بجھا دیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کھانا تو لا کے رکھ دیتی ہے، کسی بہانے سے وہ چراغ جو ہے بجھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ میاں بیوی جو ہے وہ تو اپنا ہاتھ منہ صرف چلا رہے ہیں، کھا نہیں رہے، اس لیے یہ کھانا اتنا نہیں ہے، لیکن مہمان کھا رہا ہے۔ دوسرے دن صبح جب آپ پہنچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی رات کیا واقعہ پیش آیا کہ تمہاری شان میں یہ آیت اتری کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں اگرچہ ان کے لیے خود کافی نہیں ہے۔ تو یہ تو کھانے سے محبت ہوئی کہ آپ کھانا اپنے لیے رکھا ہوا ہے، آپ نے یہ محنت کی ہے تو اپنے لیے، لیکن دوسروں کو آپ نے کھلا دیا۔ اور پھر اللہ کی راہ میں، اور دیکھیے سورہ بقرہ میں یہ ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ لوگ اپنا مال لاتے ہیں، اللہ کی محبت میں لاتے ہیں، یا مال کی محبت بھی مفہوم ہو سکتا ہے۔ کس کے اوپر لاتے ہیں، کس کے اوپر خرچ کرتے ہیں؟ قربا، قرابت داروں کے اوپر، یتامہ یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، فقیروں کے اوپر اور غلاموں کے اوپر،
غلط یہ کہ تفسیر گنا دی اللہ تعالیٰ نے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تفسیر لٹکل پچو نہیں ہوتی, بے ترتیب نہیں ہوتی ہم لوگوں کی طرح سے کہ ہم بے ترتیب بات کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس کا حق بتایا ہے وہ کون ہے؟ قرابت دار, رشتے دار, جن کا حق ہے آپ کے مال کے اوپر, آپ کے کھانے کے اوپر. یہ رشتے دار اور قرابت دار کون ہیں؟ یہ بیوی بچے اور ماں باپ نہیں ہیں. بیوی اور بچے اور ماں باپ تو آپ ان کے کفیل ہیں, آپ کے اوپر فرض ہے ان کو کھلانا اور ان کو پہنانا اور ان کو رکھنا, جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے تو آپ جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. یہ قرابت دار وہ ہیں کہ جو بیوی بچے اور والدین کے علاوہ بھائی بہن, ان کی اولادیں, چچا ماموں خالہ پھوپھو, ان کی اولادیں, یہ ہیں آپ کے قرابت دار. اور ہمارا تو معیار ہی کچھ بدلا ہوا ہے, ہم تو ان کو بہت ہی دور کی بات سمجھتے ہیں. ہم نے تو والدین کو بھی الگ کیا ہوا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بیوی بچے ہیں جو ہیں بس. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ نیک بندے وہ ہیں کہ جو کھانا کھلاتے ہیں, ان سب کو اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ان سب پر اللہ کی محبت میں بھی اور اپنے مال سے محبت رکھنے کے باوجود بھی ان سب کے اوپر یہ مال خرچ کرتے ہیں. اور اس میں سے چند مثالیں اس نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ جیسے مسکین ہیں, یتیم ہیں اور اسیر لوگ ہیں. اب آگے دیکھیے کہ صرف یہی نہیں بلکہ وہ کہتے کیا ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم کو یہ کھلاتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے, اللہ کی توجہ کے لیے, تاکہ اللہ کی نظر ہماری طرف ہو. لا نرید منکم, ہم تم سے نہیں چاہتے جزان, کوئی جزا, کوئی بدلہ, ولا شکورا, اور نہیں کوئی شکر. ہم یہ نہیں, ہم جو کھانا تم کو کھلا رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کھلا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کا بدلہ چاہیے کہ آج ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں تو کل تم بھی ہم کو کھانا کھلاؤ, آج ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں تو کل ہمیں تم سے کوئی کام لینا ہے, آج ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ہماری کوئی مصیبت ہے جس کو ہم دور کرانا چاہتے ہیں. نہیں, اور نہیں یہ کہ ہم نے تم کو کھانا کھلا دیا, ہم بڑے آدمی تم چھوٹے آدمی ہو, تم تو فقیر ہو, تم تو بھیک منگے ہو, تو ہمارا شکریہ تو ادا کرو کہ ہم نے تمہارا پیٹ بھر دیا. یہ سب بھی نہیں. ہم نہ تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں, نہ ہم تم سے کوئی شکر چاہتے ہیں. یہ تو ہم اس لیے کھلا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی توجہ چاہیے. اور آپ جانتے ہیں قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کے روز یہ نہیں ہوگا کہ ہر شخص اپنے نام اعمال کی بنیاد کے اوپر جنت میں چلا جائے گا یا دوزخ میں چلا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ کوئی اپنے نام اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل کیا جائے گا. اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ صحابہ کرام کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی کہ یہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا ہمارے نام اعمال, یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں, یہ ہمیں جنت میں نہیں لے جائیں گے؟ تو اب کسی صحابی نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائیں گے؟ آپ تو صبح شام نیکی ہی نیکی کرتے رہتے ہیں مستقلاً, آپ کا تو کوئی کام ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی کام ہو. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی, میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں, آپ کو بخاری میں بھی ملے گی, مسلم میں بھی ملے گی, کہ ہاں میں بھی. اور لوگوں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں؟ یہ استغفار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ چاہیے, اللہ تعالیٰ کی نظر چاہیے, اللہ تعالیٰ کی عنایت چاہیے, اس کی رحمت چاہیے, اس کا فضل چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو عزیز الحکیم ہے. عزیز کے معنی مکمل اختیار رکھنے والا ڈکٹیٹر, جس کے اوپر کوئی پابندی نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی عدالت نہیں ہے, کوئی شورا نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے اس کو روکنے والی. وہ اس کی قدرت ہے کہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے, جس کو چاہے دوزخ میں ڈال دے. لہذا ہم اس سے کھڑے ہو کر کے بحث نہیں کر سکتے یہ میرے اعمال ہیں جی, آپ کو لازماً مجھے جنت میں داخل کرنا پڑے گا. ہمارا تو حال یہ ہوگا اس وقت کہ ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری طرف دیکھے اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارش کرے اور پھر ہم کو اپنے جنت میں داخل کرے. یہ وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تم کو کھلا رہے ہیں کہ اللہ کی توجہ چاہیے ہمیں, بس ہم اس لیے کھلا رہے ہیں, ہم کسی اور وجہ سے نہیں کھلا رہے ہیں. اور پھر انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. یہ وہی بات ہے کہ ہم تو اس سے ڈر رہے ہیں, اس دن سے کہ جس دن اگر اللہ نے ہماری طرف نظر نہ کی اور ہم اس طرح سے پریشان حال رہے تو پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے وہاں پر. ہم تو اس دن سے ڈر رہے ہیں, ہم اس دن سے بچنے کی خاطر یہ نیک عمل کر رہے ہیں. اور یہی طریقہ ہونا چاہیے نیک عمل کا, نیک بندوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی بغیر غرض کے, کسی بغیر مقصد کے, اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم کے مطابق نیک کام وہ کرتے ہیں. اب ایک چیز آپ دیکھیے کہ آگے فرمایا کہ
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. یعنی یہ جو بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی فائدے کے، اللہ کے حکم کے لیے بندوں کی مدد کی خاطر اور اس کا اجر جو اللہ سے چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں تازگی بخشے گا، سرور بخشے گا اور ان کو اس دن کے شر سے بچا لے گا. اس کا ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ اور بڑا اچھا واقعہ ہے. حضرت علامہ سعدی نے اپنے بوستان میں لکھا ہے، ایک شخص ہے جو خواب دیکھتا ہے اور خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ قیامت کا سما بپا ہے، ہر شخص بھاگا پھر رہا ہے، سورج بالکل سوا نیزے کے اوپر ہے، زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کے مارے لوگ تڑپ رہے ہیں اور سائے کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں اور کہیں کوئی بنا نہیں. اس دوران میں اس کی نظر ایک شخص پہ پڑتی ہے کہ جو بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، وہ سایہ بھی ہے اس کے اوپر، اس کے چہرے پہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے. وہ وہاں پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے شخص، یہاں تو قیامت کا منظر بپا ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے اوپر سایہ بھی ہے، آپ کے چہرے پہ کوئی پریشانی کا اظہار بھی نہیں ہے اور مجھے وہ نظر بھی نہیں آ رہی ہے وہ چیز کہ جس سے یہ سایہ پتہ چلے کہ آپ پر کیسے ہے. تو یہ بات کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں نے جب اپنا مکان بنایا تھا تو اس خیال سے کہ ہمارے گلی سے بہت سے مسافر گزرتے ہیں یہاں سے، میں نے اپنے دیوار کے ساتھ ایک پیڑ بھی لگا دیا کہ اس کا سایہ ہوگا تو مسافر آنے جانے والا اس سائے کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کر لے گا اور اگر بھوک لگے گی تو اس کا پھل توڑ کر کے وہ کھا لے گا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میرا وہ عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ہے اور وہ اس پیڑ کا سایہ ہے جو میرے اوپر پڑ رہا ہے یہاں. یعنی میں نے کوئی جزا نہیں چاہی اس مسافر سے، میں نے کوئی بدلہ نہیں چاہا اس مسافر سے، میں نے اس پیڑ کا پھل بیچا نہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ یہ عام رفاع عام کے لیے ہے، جو شخص بھی آئے اس سے فائدہ اٹھائے، اور وہ صرف اسی لیے کہ یہ اللہ کی راہ کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا. تو یہ بالکل وہی بات ہے. یہ واقعہ اصل میں اس کی تشریح کرتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کریں جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، بغیر کسی جزا کے لیے ہو، بغیر کسی مقصد کے لیے ہو، بغیر کسی فائدہ اٹھانے کی خاطر ہو، تو پھر آپ کا حشر قیامت میں یہ ہوگا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ کے چہرے کے اوپر بشاشت ہوگی اور قیامت کی جو خراب صورتحال ہے اس سے آپ بچے ہوئے ہوں گے. پھر فرمایا کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور یہ جزا ہے ان کی کہ جس پہ انہوں نے صبر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو انہوں نے کام کیے، جو نیکیاں کی، جو قدم اٹھائے انہوں نے، اس سلسلے میں ان کو جو پریشانیاں ہوئی، جو تکالیف ہوئی، جو مصیبتیں اٹھانی پڑی، اس پر انہوں نے صبر کیا، یہ اس کی جزا ہے. اب ذرا اس پہ غور کر لیجیے کہ جب آپ نیک کام کرنے چلتے ہیں تو معاشرے میں برے کام کے لیے تو آپ کے بہت سے ساتھی بن جاتے ہیں، لیکن نیک کام کے لیے جب آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں، جب کوئی بات آپ کہتے ہیں تو پھر طنز و طعن کا نشانہ بن جاتے ہیں. آپ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں آپ کے راستے میں، آپ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کو پریشانیاں پہنچائی جاتی ہیں کہ یہ شخص اپنے کو بڑا نیک بن رہا ہے، بڑا سمجھتا ہے کہ بھئی یہی نیکی کے کام کر سکتا ہے دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکتا، حالانکہ کر وہ بھی نہیں رہا ہے، وہ نہیں بھی کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ کی نیکی کو وہ دیکھ نہیں سکتا، لہذا آپ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی. اور یہ سب جو ہوتی ہے یہ بھی ایک اللہ کی اپنی پلاننگ کے تحت ہے، یہ امتحان ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ اسی لیے کہ اس کا امتحان لے. تو اب اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نیک بندے ہیں تو ہم بغیر ہمارے کہنے سے تو اللہ تعالیٰ نہیں مانتا نا بات کو، تو ہمارا امتحان لے گا کہ ہاں ہم نے نیکی کا کام کیا اور ہم نے صبر کیا، اور جب ہم نے صبر کیا تب ہم کو اس کی جزا ملے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ وَلَتَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تو امتحان لیں گے تمہارا، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں، اس طرح سے تم کو خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں، ڈر میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ میں یہ نیک کام کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں حکومت ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ فلاں آدمی جو ہے وہ میرے اوپر نہ چڑھ دوڑے، پتہ نہیں یہ راستے میں جانور ہے، میں جا رہا ہوں کسی کی مدد کرنے کے لیے، راستے میں دریا ہے، جانور ہے، پتہ نہیں کیا کیا جناب وہ ہے، ممکن ہے کہ صاحب میں پریشانی میں مبتلا ہو جاؤں. تو آپ کو ڈر میں مبتلا کر دے گا اللہ تعالیٰ، آپ کا امتحان لے گا، آپ کو خوف میں مبتلا کر دے گا، آپ کو بھوک میں مبتلا کر دے گا، آپ کو یعنی یہ کہ آپ کا جو رزق ہے وہ ضائع کر دے گا، آپ سے چھین لے گا، آپ کا رزق کم کر دے گا. پھر دیکھے گا کیا چیز، آپ خوشحال ہیں، بھرے پیٹ ہیں، آپ اتنی چاہے نیکی کرتے رہے، نیکی تو وہ ہے نا، اس وقت پتہ چلے نا کہ جب آپ کے پیٹ میں بھی لقمہ نہ جائے، پھر آپ بڑھ کے آگے کام کریں اللہ کی راہ میں، تب پھر دیکھا جائے کہ ہاں آپ اللہ کی راہ میں نیکی کام کر رہے ہیں، یا یہ کہ محض آپ نے سوچا کہ چلو مجھ سے زیادہ بچ گیا ہے تو چلو اس کو خرچ ہی کر دو اس کو.
دنیا بھی دیکھ لے، دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ آپ کے مال میں نقصان ہو جائے، آپ کے مال میں، آپ کا جہاز چلائے تجارت کا لدا فدا، راستے میں ڈوب گیا سمندر میں، وہ جہاز ہوائی جہاز سے جا رہا ہے، جہاز گر گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، غرض یہ کہ مختلف طریقے ہیں کہ جس سے آپ کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے، اس سے بھی امتحان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ صابر و شاکر ہے یا نہیں۔ عموماً تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کسی کا بڑا نقصان ہو گیا تو انسان کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے، اور فول پکنے لگ جاتا ہے، وہ ہر ایک کو گالیاں دینے لگ جائے گا، ہر سے لڑنے ملنے لگ جائے گا، بالکل حواس ہو بیٹھے گا۔ پھر یہ کہ انفس، کہ ہم تمہاری جانوں سے بھی تمہارا امتحان لیتے ہیں، تمہارے اعزاء اور مقارب کا انتقال کر کے، ان کو مار کر کے، تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا، تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا، تمہارے بھائی کا ہو گیا، بہن کا ہو گیا، کسی کا جو تمہارا عزیز ترین ہے اس کا انتقال ہو گیا، پھر ہم دیکھتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں، تم اللہ کے راستے میں نیکی کا کام کرتے رہتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ کام جاری ہے اور صبر کر رہے ہو تو یہی اللہ تعالیٰ امتحان ہے ہمارا، وہ لیتا ہے بس ثمرات اور ہمارے پھلوں میں نقصان پیدا کر کے، ہماری کھیتی باڑیوں میں اولے پڑ گئے، کھیتی ختم ہو گئی، بارش نہیں ہوئی، کھیتی نہیں ہو سکی، سیلاب آ گیا، کھیتی بہہ گئی، پھلوں کے اندر کیڑے پڑ گئے، آپ فصل نہیں اچھی اتری، اس قسم کے نقصانات کر کے ہماری پھلوں میں، کھیتیوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے، اور اس نے گنا دیا ہے کہ کریے یہ سب ہم امتحان لیتے ہیں تمہارا، اور پھر بشر صابرین، اور پھر صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیتے ہیں، تبھی تو جنت ملتی ہے، ورنہ جنت نہیں ملتی۔ اور یہی بات یہاں کہہ رہا اللہ تعالیٰ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، کہ جس پر انہوں نے صبر کیا یہ اس کی جزا ہے، جنتاں و حریرا، یعنی جنت اور ریشمی لباس۔ اب اللہ تعالیٰ آگے جو بتاتا ہے تفصیل ہمارے سامنے، وہ جنت کا چند نقشہ کھینچتا ہے چھوٹا سا ہمارے سامنے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جنت جو ہے اس کی جو تفصیلیں ہیں وہ متشابہات میں سے ہیں، اس کی اگر آپ اس میں جائے تفصیل میں کہ صاحب اس کی ذرا اور تفصیل بتائیے کہ اس کا مزہ کیسا ہوگا، یہ چیز کیسی ہوگی، یہاں یہ کیوں ہوگا، کچھ احادیث تو ملتی ہے لیکن اتنی مفصل باتیں ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جو ہم بالکل آپ کے سامنے نقشہ کھینچ سکیں ہر چیز کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ نقشہ ہمارے سامنے کھینچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتا ہے، اس کے ماحول کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس ماحول میں یہ قرآن اترا ہے، جس وہاں کی نفسیات دیکھیے، وہ ماحول دیکھیے، اور آج کل بھی ہے، تو یہ نہیں خاص فرق نہیں پیدا ہوا ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے ایک تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں، تکیا لگائے ہوئے ہوں، کوئی مورچھل جل رہا ہو، ہمارے سر کے اوپر کوئی سایہ کیے ہوئے ہو، ملازمین و غلام جو ہیں وہ دوڑ رہے ہوں، ہمارے سامنے شربت پلا رہے ہوں، ہم کو چائے پلا رہے ہوں، اور پیالی میں تو لبالب بھری ہوئی ہو کہ وہ گر رہی ہو، اور نہیں آدھی ہو کہ دیکھنے میں ہم کو شرمندگی محسوس ہو، وہ یہ کہ بہت ہی اچھے انداز میں وہ بھری ہوئی ہو اور مزہ اس کا بہت ہی اچھا ہو، اور کیا کہنے، یعنی ہر چیز کو ہم کو جو چیز چاہیے فوراً ہم کو مل جائے، پھل رکھا ہوا ہے، پھل بھی ہم کھا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی جو چیز آپ ہم سوچ سکتے ہیں اپنے آرام کی خاطر، عیش کی خاطر، کہ یہ ایسا کوئی منظر ہو جائے تو کیا کہنے، شاہانہ زندگی ہے۔ ہم جہاں نظر ڈالیں ہماری کہنے پر لوگ چل رہے ہوں، سب ہماری ہی ملکیت ہو، ہماری ہی سلطنت ہو، یہ ہم اب بھی سوچتے ہیں، اور وہ زمانے میں وہ عرب بھی سوچتے تھے وہ، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ روما کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے اور ایران کی سلطنت میں کیا ہو رہا ہے اور یمن میں کیا ہو رہا ہے، تو ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ یہی انداز ہمارا بھی ہو زندگی کا۔ اسی کا ایک نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں تھوڑا سا ہمارے سامنے کھینچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ متکئین فیہا علی الارائک، یہ لوگ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ابرار بندے ہیں، عباد اللہ، کہ جنہوں نے یہ نیکیاں کی ہیں۔ کیا کیا نیکیاں کی ہیں؟ کہ اپنی نظر سے وفا کی انہوں نے، اور غریبوں کو کھانا کھلایا، مسکینوں کو کھانا کھلایا، یتیموں کو کھانا کھلایا، اور اس لیے کھلایا کہ انہیں اللہ کی توجہ چاہیے تھی، اس لیے نہیں کہ ان کا اپنا کوئی مقصد تھا وہاں پر۔ اور پھر انہوں نے صبر کیا اللہ کی راہ میں، وہ جن جن آزمائش سے گزرے ان آزمائش کے اوپر وہ پورے اترے اور صبر کیا، اور تب وہ اس نیکی پر پہنچے کہ اب اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کر رہا ہے، اور جنت کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، کہ وہ تکیا لگائے ہوئے مسند کے اوپر بیٹھے ہوں گے، یعنی وہی جیسے تخت شاہی کا تصور آپ دیکھیں کہ پیچھے مسند ہے، آپ پیر پھیلائے اطمینان سے بیٹھے، وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ تو ان کو دھوپ لگے گی نہ سردی، یعنی وہ موسم بھی اتنا اچھا ہوگا جیسے ہم یہاں چاہتے ہیں کہ جی اے سی چل رہا ہو، تاکہ اگر باہر سردی ہے تو اندر موسم اچھا ہو، اگر باہر گرمی ہے تو اندر موسم اچھا ہو، نہ سردی لگے ہمیں نہ ہمیں گرمی لگے، بڑا اچھا خوش آئین اور خوشگوار موسم ہونا چاہیے، آب و ہوا صاحب بڑی اچھی ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
نہ انہیں دھوپ لگے گی، نہ تو سورج کی تپش ان کے اوپر ہوگی، اور نہ ہی سردی کی ٹھنڈک ہوگی ان کے اوپر، وہ بڑے اطمینان سے وہاں بیٹھے ہوں گے۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان پر جھکی ہوئی شاخیں جو ہے وہ سایہ کر رہی ہوں گی، جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر چھتری لگی ہوئی ہو، یا تنابیں کسی ہوئی ہوں، یا کنات کے نیچے اور شامیانے کے نیچے ہم ہوں، تو یہ منظر وہاں پر ہے کہ یہ شاخیں جو ہیں وہ سایہ کر رہی ہوں گی، اور پھر یہی نہیں، پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس پھل کو وہ توڑ کے کھانا چاہیں وہ توڑ کے کھا لیں، ہاتھ بڑھایا انہوں نے، وہ پھل ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، اور ان کے گردش کریں گے ان کے دوران، یعنی ان کے درمیان میں کیا چیزیں کہ چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے، یعنی ہم بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں اور یہاں ہم تھوڑا سا آرام کر رہے ہوں اور ہمارے مہمان وہاں پر ہوں، تو ایک بڑے اچھے قسم کے چاندی کے برتن ہوں، کراکری ہو، اور یہ تو بڑی نئی کوالٹی آئی ہے بازار میں، یہ تاکہ وہ دیکھے مہمان تو خوش ہو گئے، ہاں بھائی اس کے بعد اتنے اچھے برتن ہیں، اور ٹوٹے پھوٹے برتن میں جی ہم پرانے برتن میں نہیں کھاتے پیتے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ وہی نقشہ ہمارے سامنے کھینچ رہا ہے کہ یہ پیالے جو ہیں چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے ان کے، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کے قسم کے ہوں گے، یعنی اب وہ کیا شیشہ ہے کہ جو چاندی کی طرح سے ہوگا، یہ بالکل تشابہات میں سے بات آ گئی، ظاہر ہے ہمارے سامنے فی الحال تو ایسا کوئی نقشہ نہیں آیا، کوئی نقل نہیں آئی دنیا میں کہ ہم بتا سکیں گے جی ایسی کوئی چیز ہوگی، لیکن بہرحال چونکہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہن میں شیشہ اور چاندی اور پھر کوئی ملی جلی چیز وہ بڑا مقام رکھتی تھی، بڑی اہمیت رکھتی تھی، تو وہ بات ہمارے سامنے یہاں رکھی جا رہی، اور ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا۔ یہ بھی بات ویسے ہی ہے کہ جب شربت یا پانی آپ کا لڑکا لے آتا ہے کسی مہمان کے لیے، اگر بالکل بھرا ہو گر رہا ہو تو آپ اسے ڈانٹتے ہوئے اتنا نہیں بھر کے لاتے، اور اگر آدھا گلاس لے آیا یا آدھی پیالی چائے دے دی، اس نے آدھا گلاس لسی دے دی، تو آپ کہتے ہیں اتنا تھوڑا سا لے کے آئے، تو گویا یہ کہ ایک مناسب مقدار جو ہے اس گلاس کے اندر یا اس پیالے کے اندر ہونا چاہیے، اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ٹھیک اندازے کے مطابق وہ پیالہ جو ہے وہ بھرا گیا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب کی جام پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی۔ یہ وہی بات ہوئی کہ جب ہم لوگ یہاں شربت پیتے ہیں، نیمبو کا رس ڈال دیتے ہیں، گلاب کا رس ڈال دیتے ہیں، کچھ اور ڈال دیتے ہیں اس کے اندر تاکہ مزہ دوبارہ ہو جائے، تو اس زمانے میں اور آج کل بھی سوٹ کی جس میں آمیزش ہو وہ بہت ہی اچھا مشروب سمجھا جاتا تھا، اور آج کل بھی سمجھا جاتا ہے، خصوصاً اگر آپ پشاور وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو وہاں تو سوٹ کے شربت جو ہے عام طور پر بازاروں میں آپ دیکھیں تو خوب بکتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ چونکہ اس ماحول میں اترا ہے، یہاں عربوں میں یہ شربت جو ہے بہت ہی مقبول تھا اور لوگ بڑی پسند کرتے تھے، بڑی فرحت ہوتی تھی ان کو پی کر کے، تو اس کا تذکرہ یہ ہے کہ اس کی سوٹ کی آمیزش ہوگی، ایسا مشروب ان کو پلایا جائے گا۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ زنجبیل، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، یعنی یہ بھی چشمہ ہے، اور اس کے اندر جنت میں تسمی جس کا نام ہے سلسبیلا، سلسبیل اس کا نام ہے، یعنی اس چشمے کا نام سلسبیل ہے کہ جس کا یہ شربت ہے کہ جس کا مزہ جو ہے وہ سوٹ کا مزہ ہوگا، تو یہ بھی ان کو پلایا جائے گا۔ ابھی ہم نے دیکھا کافور ایک چشمہ ہے جس کا شربت وہاں پیئیں گے یہ ابرار بندے، اب دوسرا چشمے کا تذکرہ آ گیا جس کا نام ہے سلسبیل، کہ یہ چشمہ جو ہے اس کا مزہ جو ہے یہ سوٹ کا سا مزہ ہوگا، یہ بھی وہاں ان نیک بندوں کو پلایا جائے گا۔ اور پھر وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ یہ کون لڑکے ہیں جو وہاں جنت میں پھر رہے ہوں گے خدمت کے لیے؟ ظاہر ہے آپ اپنی ملازم میں نہیں چاہتے کوئی بوڑھا آدمی آپ کے سامنے آ جائے، آپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ چھوٹا بچہ جو ہے جس سے سمجھ نہیں رہی یہ چیز ہو، آپ چاہتے ہیں جوان آدمی ہو، دیکھنے میں شکل ہو، اچھا ہو، جو آپ کی خدمت پہ معمور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکے ہیں جو دوڑ پھر رہے ہوں گے، جو خدمت کر رہے ہوں، یہ لڑکے کون ہوں گے؟ یہ ایک بات سمجھیے کہ مومنین کے جو لڑکے ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں وہ تو اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، وہ دوسروں کی خدمت نہیں کر رہے ہوں گے وہاں پر۔ یہ وہ لڑکے ہیں جو حدیث میں آتا ہے کہ جو کفار اور مشرکین ہیں جن کے لڑکے اپنے بچپن میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور وہ مومنین کی خدمت پر معمور کیے جائیں گے۔ تو یہ وہ لڑکے ہیں کہ جو دوڑ رہے ہوں گے اور آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے، اس میں انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا کہ وہ اس کے بدلے میں ان کو دوزخ میں بھیجا جائے، ان کو تو وہ جنت میں ہوں گے اور یہاں آ کے خدمت کر رہے ہوں گے وہ۔ اور اذا رایتہم، جب تم ان کو دیکھتے ہو تو حسبتہم، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ لؤلؤا منثورا، کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ لڑکے جو ہیں جو آپ کی خدمت پہ معمور ہوں گے، ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں گے، مختلف زرد قسم کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور دور سے آپ دیکھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ موتی جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے
تو تم کو نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا. یعنی جنت جو تم کو مل رہی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم ایک کمرے میں ڈال دیے گئے ہو، بلکہ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے سب تمہاری سلطنت کا حصہ ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ ہم وہاں سے کوئی چیز لینا چاہیں تو وہاں سے مل جائے گی، وہاں کسی کو بھیجنا چاہیں تو وہاں آدمی چلا جائے گا آپ کے حکم کے مطابق، وہاں سے کسی کو آپ بلانا چاہیں گے تو وہ آپ کے حکم کے مطابق آ جائے گا. گویا یہ کہ ایک بڑی وسیع اور عریض سلطنت جو ہے وہ آپ کو مہیا کر دی گئی ہے. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة، اور یہ جو مومن بندے ہوں گے ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس، اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. یعنی جیسے دنیا میں خواہش ہوتی ہے کہ جی مرد بھی کم خواب کا کپڑا پہنے، اچھا کپڑا پہنے، مردوں کو تو منع ہے کہ بھئی آپ یہ ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ اسلام میں تو ممانعت ہے اس کی، لیکن خواہش دیکھتے ہیں کہ بادشاہ پہنتے ہیں اطلس و کم خواب کے لباس پہنے ہوئے، عمراء پہنے ہوئے، وزراء پہنے ہوئے، ہم لوگ نہیں پہنے، یہ ہمیں کب ملے گا؟ یہ تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم کو یہ سب وہاں جنت میں ملے گا، اور تم چاندی کے کنگن بھی پہنائے جاؤ گے. یعنی زیور مردوں کو پہننا منع ہے، وہاں آپ زیور بھی پہنیں گے اب. اور یہ سب کیوں ہوگا؟ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ اس لیے کہ یہ تمہاری جزا ہے، تمہارے لیے کان لکم جزاء، یہ تمہارے لیے تمہاری جزا ہے، اس کا بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا ہے، جو تم نے دنیا میں صبر کیا ہے. وکان سعیکم مشکورا، اور تم نے جو سعی کی ہے، تم نے جو کارگزاری کی ہے، تم نے جو جدوجہد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شکر گزاری کے طور پر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ میں شکر گزار ہوں. یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ تعالیٰ کیا بندوں کا شکر ادا کرے گا؟ شکر ادا کرنے کے معنی وہ قدردان ہے. وہ ہمارے اس تکلیف کو، ہماری اس مصیبت کو، ہمارے اس صبر کو، ہماری اس نیکی کو اس نے قبول کیا، اس کی قدر کی، اور اس کے قدر کے بدلے میں اس نے یہ ہمیں جنت ادا کی، اور جو اس کی تفصیل مختصر اس نے ہمارے سامنے رکھی. آئیے ہم اور آپ مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شمار کرے، ہمیں اس کی صلاحیت اور توفیق دے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور قیامت کے شر سے ہم کو بچائے، ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور ہم کو جنت میں داخل کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.